اکبر الہ آبادی اردو کے ایک بہت زبردست شاعر گزرے۔ پہلے آپ کو ان کی دو چار لائنز سناتے۔ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، یعنی خواتین، ان کے سر کے اوپر دوپٹے نہیں تھے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ یعنی اکبر الہ آبادی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ زمین میں ہی دھنس گئے جب انہوں نے ایسا دیکھا کہ برصغیر کی خواتین بغیر دوپٹوں کے یا ایک طرح کی بے پردگی جو ہے وہ کر کے باہر آئیں۔ تو کہتے ہیں کہ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تو جب اکبر نے ان سے پوچھا کہ آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، آپ نے وہ کیوں نہیں لیا، تو انہوں نے کہا وہ پردہ جو ہے جو مرد حضرات ہیں ان کی عقل پر پڑ گیا۔ تو اب اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پچھلے 2 مہینے سے ایک راگ الپا رکھا تھا، اب وہ پردہ ان کی عقل پر مکمل طور پر پڑ چکا ہے۔ عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ وہ حمزہ شہباز کے الیکشن کو مانتے نہیں، اور 2 دن پہلے جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اس میں ان کا بیان یہ تھا کہ یہ ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو ایون 1 دن کے لیے بھی وزیر اعلیٰ کیسے تسلیم کر لیا۔ تو یہ تو ان کا موقف تھا جب تک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا۔ آج جب وہ سپریم کورٹ میں گئے تو وہاں پر 1 دن نہیں بلکہ کوئی 3 ہفتے کے لیے یا 3 ہفتے سے بھی 1 دن اوپر کے لیے اسی حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ تسلیم کر کے آ گئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں جب آپ طفل مکتب ہوں، یعنی آپ ابھی سیاست کو سمجھتے نہ ہوں، تو آپ کو ایسی شکست ہوتی ہے کہ اس کا آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا، یا آپ اس کے لیے کوئی اپنے ڈیفنس میں بیان نہیں دے سکتے۔ اب عمران خان صاحب نے حمزہ شہباز کے ساتھ ایک ڈائیلاگ کیا۔ اب یہ ڈائیلاگ کیسے ہوا کہ سپریم کورٹ نے پرویز الہی صاحب کو آن لائن لیا اور ان سے یہ دریافت کیا کہ کیا آیا وہ ابھی پنجاب کے چیف منسٹر کا الیکشن جیسا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ویسا کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے نظر میں کچھ اور ہے۔ تو پرویز الہی نے کہا کہ وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب کے چیف منسٹر کا انتخاب ہے اس میں 2 بنیادی چیزیں جو پی ٹی آئی کے فیور میں ہیں یا پرویز الہی کے اتحاد کے فیور میں ہیں، کہ ایک تو ان کے جو ریزرو سیٹس پر کوئی 4-5 افراد ہیں ان کی نوٹیفیکیشن ہو جائے، اور دوسرا جو 17 جولائی کو پنجاب میں انتخاب ہونا ہے یعنی ضمنی الیکشن ہونا ہے، ان ممبران کے ڈی سیٹ ہو جانے پر جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا کہ وہ 17 جولائی کو ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر انتخاب چیف منسٹر کا ہو تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ صورتحال کچھ ایسی جس پر پی ٹی آئی کے جو صوبائی صدر ہیں یا ان کے جو ایک سرکردہ رہنما ہیں، انہوں نے اس چیز پر پرویز الہی کے ساتھ ایگری کیا کہ جناب جو آپ کہہ رہے ہیں یہ درست کہہ رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ 17 جولائی کے بعد چیف منسٹر کا انتخاب ہو۔ عدالت نے کہا کہ آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بھی پوچھ لیں، کیونکہ بابر اعوان صاحب جو ہیں یہ ان کا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ٹائم دیتے ہیں۔ بابر اعوان صاحب اور پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں پرویز الہی کو 1-2 دن کے لیے وزیر اعلیٰ یعنی اس کی ختم کرا کے اور نئے الیکشن کے لیے جانا چاہیے، یا پھر ہمیں 17 جولائی کے ضمنی انتخاب کے رزلٹ کے بعد پنجاب کے چیف منسٹر
کے الیکشن کو ماننا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس عدالت میں یہ دو آپشن ہیں۔ اگر جو ہے وہ ہم 17 جولائی کے بعد یعنی ضمنی انتخاب کے بعد حمزہ شہباز اور پرویز الہی کا یعنی پنجاب کے چیف منسٹر کا الیکشن چاہتے ہیں تو کورٹ کے مطابق ہمیں تب تک حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کے طور پر تسلیم کرنا ہوگا، اور حمزہ شہباز کو اس پوسٹ پون الیکشن پر یعنی 17 جولائی کے بعد کے الیکشن پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ وہ اس پر راضی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پرویز الہی نے مشورہ دیا کہ دیکھیں ہمارے جو ریزرو سیٹس کے ممبران ہیں ان کی نوٹیفیکیشن بھی تب تک ہو جائے گی، اور ہم اگلے انتخاب میں کچھ ممبر بھی یعنی کچھ سیٹس ہم جیت جائیں گے تو ہماری پوزیشن بہتر ہو جائے گی، اور ہم چیف منسٹر کا الیکشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے لڑ سکیں گے۔ اس لیے ہمیں حمزہ شہباز کو 3 ہفتے کے لیے یا 3 ہفتے اور 1 دن کے لیے پنجاب کا وزیر اعلیٰ تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے حمزہ شہباز کی دی ہوئی تجویز کے ساتھ پرویز الہی کے مشورے سے اتفاق کیا، اور اپنے وکیل بابر اعوان سے کہا کہ عدالت میں جا کے کہیے کہ ہم حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب 3 ہفتے کے لیے تسلیم کرتے ہیں۔ تو عدالت نے ان کی بات کو کہا کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اب اگر یہی بات عمران خان صاحب نے عدالت میں اور اس طریقے سے حمزہ شہباز کی لیڈرشپ پر یعنی ایک صوبائی رکن صوبائی اسمبلی کے ساتھ مذاکرات یا اس کی آفر پر ایگری کرنا تھا، تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ عدالتوں کے چکر میں اسمبلیوں کو کیوں ذلیل کرتے رہے؟ یہ بہت ہی بچگانہ، بلکہ بچگانہ بھی نہیں، یہ اس کے علاوہ بھی کوئی لفظ ہو سکے تو یہ اس طرح کا بیہیویئر ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک طرح کے مذاکرات کیے تھرو سپریم کورٹ ود حمزہ شہباز، اور اس پر انہوں نے ایگری کر لیا، تو وہ وزارت عظمیٰ سے تازہ اترے ہیں، تو ان کے جو مذاکرات ہیں وہ اگر صوبائی سطح کے لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں تو وہ خود ہی اپنا قد کاٹ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو سیاست کی کتنی سمجھ ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا وزیر اعلیٰ یعنی شہباز شریف کو 1 دن کے لیے تسلیم نہیں کر رہے تھے، اب اس کو 3 ہفتے سے زیادہ کے لیے تسلیم کر رہے ہیں۔ پھر پرویز الہی نے جو پنجاب اسمبلی میں کھلواڑ کیا، وہ اس پر کہہ رہے تھے سپریم کورٹ میں کہ ہم جو ہے وہ بہت اچھا ماحول اسمبلی میں دیں گے، اور وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا، یعنی 22 جولائی کو جب چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا تو ایک بہت اچھا ماحول ہوگا، اور یہ الیکشن جو ہے وہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے ہال میں ہوگا۔ تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ پہلے جو ہے وہ جوتیوں میں دال نہ بانٹتے، اور نہ ہی اس طرح کے لوگوں کو اشارے کر کے اسمبلی کے اندر بلاتے اور دنگا فساد کرتے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اگر سپریم کورٹ میں جا کے مان گئے ہیں تو بنیادی طور پر تو انہوں نے اپنے اس ادارے کی توہین کی ہے جس ادارے کے یہ رکن ہیں۔ عمران خان صاحب نے قاسم سوری کے ذریعے اور اسد کیسر کے ذریعے قومی اسمبلی کی یعنی پارلیمنٹ آف پاکستان، سینٹ اور قومی اسمبلی مل کے پارلیمنٹ بناتی ہیں، اور یہ پھر نیچے صوبائی اسمبلیاں بھی اس کا حصہ ہیں، کیونکہ سینٹ کے لوگ ان اسمبلیوں کے ممبران کے ووٹ سے اور قومی اسمبلی کے ممبران کے ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا ہمارا ایک پارلیمانی نظام ہے۔ جب آپ اتنے زیادہ بچگانہ ہوں، آپ بچے ہوں، آپ کو یہ سمجھ نہ لگے کہ آپ نے کس طریقے سے مذاکرات کرنے ہیں اور کون سی چیز کس طریقے سے آپ نے اپنی منوانی ہے اور دوسرے کی ماننی ہے، اور کسی تیسرے کو بیچ میں بلانا نہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہے یہ اس طرح کی بچگانہ حرکتیں کر کے آج انہوں نے سپریم کورٹ سے کیا حاصل کیا؟ انہوں نے ماں سوائے بدنامی کے اور اپنے بچپنے کے یعنی 70 سال سے اوپر ان کی عمر ہے، اور ان کی سیاست میں جتنی حرکات و سکنات ہیں وہ یعنی بتاتی ہیں کہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ ایک بچگانہ ذہن رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی
بیان سے متصادم خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا، پنجاب اسمبلی میں بزدار سے استعفیٰ لے لیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو سمجھ نہیں لگی کہ انہوں نے کے پی کے میں کیا کرنا ہے اور پنجاب میں کیا کرنا ہے، اور دوسرے سندھ اور بلوچستان میں انہوں نے کیسے سیاست کرنی ہے، اس کے بارے میں ان کو کچھ اندازہ نہیں۔ قومی اسمبلی سے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں اور ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ نئے الیکشن ہوں۔ اب 3 ہفتے کے لیے شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تسلیم کر لیا، اور الیکشن کے بعد رزلٹ کو بھی اگر تسلیم کر لیں اور پھر نئے جو انتخاب ہوگا، یعنی چیف منسٹر کا جو 22 جولائی کو ہونا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق، تو اگر اس کو بھی یہ تسلیم کر لیں گے تو پھر ان کا یہ بیانیہ کہ ہمیں الیکشن چاہیے، ہمیں الیکشن دیں، الیکشن ہونا چاہیے، تو پھر اس سے بھی تو ان کی بچگانہ حرکت ہی لگتی ہے نا کہ اس سے بھی انحراف کر کے پھر کے پی کے میں ان کی اپنی اسمبلی ہے، اس کو بھی نہیں توڑا، تو یعنی وہاں سے بھی ان کو الیکشن کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی، کیونکہ بیسیکلی ذہن میں دھاندلی سوار تھی کہ کے پی کے میں ہم نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو وہاں سے اپنی گورنمنٹ کا اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ سیٹیں جیتیں گے، پنجاب میں بھی ہم جو ہے وہ اپنا چیف منسٹر بنا لیں گے پرویز الہی، اور یہاں سے بھی ہم سیٹس اپنی جیتیں گے، تو پھر ہم بلی کے خواب یا وہ کیا کہتے ہیں، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ اس طرح کے خیالی پلاؤ بناتے ہیں جو کہ سیاست میں نہیں چلتے ہیں۔ سیاست میں آپ کو دوسرے ایسی مار مارتے ہیں کہ پھر آپ اٹھ نہیں سکتے۔ اب عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا، تو بہتر نہ ہوتا کہ قوم کے سامنے سرنڈر کر دیتے اور کہتے کہ پنجاب کیونکہ آدھے پاکستان سے بڑا صوبہ ہے، تو میں اس میں وزارت وزارت اعلیٰ کے لیے جو بھی جیسا بھی شہباز صاحب کے صاحبزادے حمزہ کا الیکشن ہوا ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور پھر اگر چیلنج کرنا پڑا تو نو کانفیڈنس کے ذریعے اس وقت چیلنج کریں گے جب بائی الیکشن 17 جولائی کے مکمل ہو جائیں گے۔ تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے میچورٹی کا ثبوت دیا ہے۔ اب ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے تمام اسمبلیوں کو کمپرومائز کر دیا، ان کو دوسرے اداروں کے آگے ایک طرح کا جھکا دیا، کیونکہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے کہا کہ نو کانفیڈنس پر الیکشن ہوگا، تو پھر وہ ان کے لوگ استعفیٰ دے کے چلے گئے جنہوں نے غیر قانونی کام کیے تھے، اور جو غیر قانونی پورا دن تک اسد کے اثر چلتے رہے انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، تو یعنی قومی اسمبلی کی عزت اور تکریم جو ہے اس کا بھی سودا کر دیا، پنجاب اسمبلی کا بھی سودا کر دیا۔ تو پیچھے جو ہے وہ کیا رہ گئے، ان کے کے پی کے منسٹر جو ہیں وہ کہہ رہے تھے ہم اپنی فورس لے کر اسلام آباد جائیں گے، تو وہاں پر بھی تو ملک کا وقار اور پارلیمنٹ کے وقار کو بھی نیچے دھکا دے دی۔ ہاں ایک بات ضرور ہے ان کو مبارکباد دینے کی کہ کم از کم حمزہ شہباز کے ساتھ عمران خان صاحب نے اور ان کے پرویز الہی صاحب نے جو سارے مذاکرات کیے اور آج سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک چیز پر اتفاق کر لیا، اس پر ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ چلیں کچھ تو ان کے ہاں سینس پریویل کر گئی، ورنہ کیا ہوتا اگر یہ ایگری نہ کرتے تو سپریم کورٹ شاید یہی فیصلہ دے دیتی، تو اس میں مزید ان کی بدنامی ہونی تھی۔ باہر نکل کے سپریم کورٹ کے ان کے فواد چودھری اور اسد عمر اور دوسرے کہ ہمارے موقف کی تائید ہوگی۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ کٹا سوا آپ کے موقف کی تائید ہوئی کہ آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ نے پچھلے 2 مہینے سے جو پنجاب میں ادم مچا رکھا تھا، جو آپ نے خرابیاں اور بری گفتگو آپ نے جاری رکھی، اس سے پنجاب کے لوگوں کا کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان بھی ہوا، اور ان کے اوپر ایک نیگیٹو بات کرنے کا دوسرے لوگوں کو موقع بھی ملا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن سیاست میں میچورٹی کا ہونا ضروری ہے جب لیڈرز نہ ہوں، کیونکہ وہ سیاست کے اسکول میں انہوں نے کچھ پڑھا نہ ہو۔ یعنی سیاست کا اسکول تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نیچے لوکل باڈی سے الیکشن لڑ کے آئیں اور سلولی اینڈ گریجولی آپ صوبائی اسمبلیاں اور پھر قومی اسمبلی میں پہنچیں، اور پھر قومی اسمبلی میں بھی کچھ رہنے کے بعد
آپ وزارت عظمیٰ پر پہنچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیاست کے سفر میں آپ کو کون کون سے لیسنز کس کس طریقے سے پڑھائے گئے اور آپ نے کیسے کیسے ان کو اپلائی کرنا ہے. جب آپ یعنی عملی سیاست میں موجود ہیں تو تبھی آپ کسی نتیجے پر ملک کو اور عوام کو پہنچا سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو پلانٹ کر کے بھجوایا جائے، جیسا کہ عمران خان صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو تو ضیاء الحق اور جنرل جیلانی لائے، عمران خان صاحب کو جنرل پاشا اور پھر ظہیر الاسلام جو تازہ ان کی ریلی میں خطاب کرتے ہیں، یہ لوگ لے کر آئے. تو پھر اس طرح کے لیڈر جو ہیں وہ اپنے جو پولیٹیکل خیالات ہیں ان کا جب اظہار کرتے ہیں تو ان سے ان کا بچپنا صاف واضح طور پر دکھائی دیتا ہے، جو کہ عمران خان صاحب کا ہے. تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ اب مزید کچھ سیکھ نہیں سکتے، کیونکہ کہتے ہیں بوڑھے طوطے کچھ سیکھتے نہیں. اب ان کے سیکھنے کی عمر نکل گئی ہے. اب یہی ہے کہ وہ اللہ اللہ کریں اور اس سیاست سے توبہ طائب ہو جائیں، کیونکہ وہ مزید پاکستان کے لیے اور یہاں کے لوگوں کے لیے اور اس ملک کے نظام کے لیے خرابی کا ہی باعث بنیں گے اور تباہی کا پیغام بنیں گے. لیکن یہ سب کے سوچنے کی بات ہے، اس پر اگر کچھ سوچ سکے تو. میں ہوں فالم ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ.